اب نصاب کیا ہوا؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت، یہ نصاب مقرر ہو گیا۔ اچھا، جب یہ نصاب مقرر ہو گیا تو اب جو میں صرف کا لفظ بول رہا تھا، اب اس کو سمجھیے۔ ایک عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی دوسری چیز بھی ہے، چاہے وہ چاندی ہے، چاہے مال تجارت میں اس نے کوئی حصہ ڈالا ہوا ہے، چاہے اس کے پاس نقدی ہے، جب 2 چیزیں اس عورت یا مرد کے پاس آ جائیں گی تو ہم پھر دونوں کی مجموعی قیمت کو دیکھیں گے، دونوں کی مجموعی قیمت کو ہم دیکھیں گے کہ سونا کی مالیت کیا ہے اور جو دوسری چیز اس کے پاس ہے نقدی ہے۔ اب 2 چیزیں آ گئی ہیں تو پھر وہ اکیلے سونے کو نہیں دیکھیں گے، اب ہم دونوں کی مجموعی قیمت کو دیکھیں گے، کیونکہ میں صرف اس لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ سونا جب اکیلا ہوگا، اس کے پاس، اس مرد عورت کے پاس دوسری کوئی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ مال تجارت ہے، ایک چیز ہے، ایک چیز میں پھر اس کی سونا اور چاندی میں سے جو ایک چیز ہوگی اس کی جو کل مقدار اس کو دیکھیں گے، لیکن جیسے ہی دوسری چیز اس بندے کے پاس آ جائے گی تو ہم دونوں چیزوں کی مجموعی قیمت کو دیکھیں گے اور پھر نصاب کو دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ بالفرض میرے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ظاہر ہے میرے پاس نقدی بھی آج کل ہوتی ہے، 5 روپے ہوگی، 10 روپے ہوگی، کچھ نہ کچھ نقدی تو پورا سال میرے پاس رہتی ہے۔ غریب سے غریب آدمی ہے تو اس کے پاس سکہ 5 روپے تو ہوتے ہیں۔ اب اس کی ملکیت میں، اس بندی کی ملکیت میں 2 چیزیں آ گئی ہیں۔ جب 2 چیزیں آ گئیں تو ہم نصاب کی قیمت کو دیکھیں گے کہ دونوں چیزیں ملا کر نصاب کی قیمت کو پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں چیزیں، 1 تولہ سونا تھا اور اس بندے کے پاس 10 روپے تھے، پچھلے سال رمضان میں اس کے پاس بھی 1 تولہ سونا تھا یکم رمضان کو اور کچھ نقدی تھی، اور ابھی جب یکم رمضان آیا تو اس کے پاس 1 تولہ سونا بھی موجود تھا، اسی طرح پورا سال رہا، اور اس کے پاس کچھ نقدی بھی تھی۔ اب 2 چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ اب ہم اکیلے سونے کی مقدار کو نہیں دیکھیں گے یہ 7.5 تولے ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کی مجموعی قیمت کو دیکھیں گے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہی یا نہیں۔ تو پکی بات ہے سونے کا ریٹ بہت تیز ہے، تو اب یہ دونوں ملا کر اس کے پاس 10 روپے بھی ہیں اور 1 تولہ سونا بھی ہے، اگر کم سے کم اس کی کانٹ چھانٹ کر کے وہ 60,000 روپے کا تو بکے گا۔ جب 60,000 کا وہ ہے اور 10 روپے یہ ہیں، دونوں ملا کر یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 47,000 روپے ہم نے مقرر کی تھی، اس سے زیادہ ہے، تو لہٰذا اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً عورتیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جامعہ مسجد میں اس عاجز نے جمعہ پڑھایا، وہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا اسلام آباد میں، تو وہاں بھی بہت سارے افیسر ان کو کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی 7.5 تولے جب خود مقرر ہو گیا تو پھر کیسے ہم کیوں زکوٰۃ 1 تولے 2 تولے پہ کیوں زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ پراپر یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ میں نے کوئی مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بنایا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ میں نے بزرگوں کی کتابوں میں، جو صحیح معنی میں مفتیان اکرام ہیں، فقہاء اکرام ہیں، ان کی کتابوں سے مسئلہ پڑھ کر، قرآن کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ پڑھا، احادیث کو سامنے رکھا، اس کو پڑھا، اور اپنے اساتذہ سے سیکھ کے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے، یہ مولویوں کا بنائی ہوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے کہ جب 2 چیزیں ایک بندے کی ملکیت میں آ جائیں تو ہم نصاب کو دیکھتے ہیں، یہ پراپر مسئلہ ہے۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں خواتین اکثر یہ چیز کہتی ہیں کہ بھائی 7.5 تولے تو نہیں ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ میرے پاس تو 5 تولے ہے، مجھے شادی میں 5 تولے ملا تھا، میں تو کیوں زکوٰۃ دوں؟ ہم دین کو صحیح معنوں میں علماء کرام سے سیکھتے نہیں، تو تب ہمیں پھر یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ بھائی جب 2 چیزیں آ جائیں تو پھر ہم اس ایک چیز کو نہیں دیکھیں گے، دونوں کی مجموعی قیمت کو دیکھیں گے، یہ شریعت کا پراپر مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح ایک بندے کے پاس نقدی نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے اور 1 انگوٹھی کی چاندی ہے، چند گرام کی، چند تولے کی ہے، اب 2 چیزیں اس کے پاس آ گئیں تو ہم دونوں کو ملا کر مجموعی قیمت کو دیکھیں۔ ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے پاس کچھ مال تجارت بھی ہے، اس کے پاس نقدی بالکل نہیں ہے، لیکن اس نے مشکل وقت کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو مشکل وقت کے لیے بیچنے کی نیت سے پلاٹ رکھا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مشکل وقت کے لیے پیسے جمع کر کے بینک میں رکھے ہوتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور عجیب ہمارے معاشرے میں کہ وہ لوگ خود زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان پر زکوٰۃ خود فرض ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں۔ جیسے ہی 2 چیزیں آئیں گی تو ہم جو نصاب کی قیمت ہے، نصاب ہمیشہ چاندی سے جو کم قیمت ہوگا، سونا چاندی میں سے جو کم ہوگا وہ نصاب ہوگا۔ تو چاندی کی جو علماء کرام نے مسئلہ ایسے ہی بیان فرمایا، اور انہوں نے اپنی ذات کے لیے مسئلہ نہیں بیان کیا، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر، صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اچھا، سونا اور چاندی کی بھی یہی بات ہے، ایک عورت کے پاس صرف چاندی ہے، اس کے پاس سونا نہیں ہے، تو اب چاندی اس کے پاس 10 تولے چاندی ہے، اس کے پاس انگوٹھی زیور بنا ہوا ہے، اور اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہے، اور دونوں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے 47,000 روپے اس کو پہنچ رہی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اچھا، یہ چاندی کا نصاب بدلتا رہتا ہے، کیونکہ چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ سال گزرا ہو ہمارے مال پر، اور اس میں ایک چیز کہ ہمارے ہر مال پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، کسی ایک مال پر سال گزر گیا تو جب ہم زکوٰۃ کو، اب سال جب پورا ہو گیا، پچھلے رمضان میں ایک مال میرے پاس سونا آیا یا میرے پاس نقدی آئی، ابھی یکم رمضان میں سال پورا ہو گیا، تو ابھی یکم رمضان کو بیٹھ کے میں حساب کتاب کروں گا۔ کیسے حساب کتاب کروں گا؟ کہ میری ملکیت میں سونا کیا ہے، میری ملکیت میں چاندی کیا ہے، میری ملکیت میں نقدی کیا ہے، میری ملکیت میں مال تجارت کیا ہے، چاروں چیزوں کو میں اکٹھا کروں گا، کہ سب کو بیٹھ کے حساب کروں گا۔ اچھا جی، سونا اتنا ہے میرے پاس، اس کی اس وقت ملکیت، سونے کی اس وقت ملکیت یہ بن رہی ہے، اس کی مالیت یہ ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس 2 تولے سونا ہے، آج سے 5 سال پہلے میں نے لیا تھا تو اس وقت اس کی قیمت بہت کم تھی، لیکن اب کیونکہ تولہ 96,000 روپے پہ پہنچ چکا ہے، اب کانٹ چھانٹ کر کے بھی اگر اس وقت جا کے میں اس کو بیچوں تو اس کی مالیت مجھے بتائی، مثال کے طور پہ سنیارے نے بتائی کہ بھائی یہ تقریباً اس وقت 96,000 تولہ ہے، تو کٹوتی کر کے میں یہ آپ سے 80,000 روپے کا لوں گا، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 160 1,60,000 روپے کی سونا میرے پاس موجود ہے۔ اچھا جی، 1,60,000 روپے ہو گیا، چاندی میں سے ہے نہیں ہے؟ جی نہیں ہے۔ نقدی ہے؟ جی بالکل ہے۔ کتنی ہے؟ 20,000 روپے پڑی ہوئی ہے۔ اچھا، فلاں کو میں نے قرض دیا ہوا ہے 50,000، اس کو بھی ایڈ کرنا ہے۔ جو ہم کسی کو قرض دیں گے وہ بھی ایڈ کریں گے، اگر اس کی ملنے کی ہمیں امید ہو، چاہے 2 سال بعد ملے 4 سال بعد ملے، وہ بھی ضروری ہے۔ اچھا، ابھی سوال نہ کریں، آخر میں سوال کیجئے گا۔ اچھا، تو سونے کو ہم ایڈ کریں گے، جو کرنسی ہوگی، ڈالر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو ڈالرز کو بھی ایڈ کریں گے، ان کی مالیت پاکستانی روپیز میں لگا لیں، کتنی مالیت بن رہی ہے۔ بینک میں پڑے ہوئے ہیں اس کو بھی ایڈ کریں گے، جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے۔ ایڈ کرنے کے بعد مال تجارت ہے تو اس کو بھی ایڈ کر لیں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ اتنا اس کو نکال دیں۔ کل قیمت بنی مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے، تو 2 میں سے میں نے کسی کا قرض دینا 20,000 روپے، تو 20,000 روپے واپس نکالیں، تو پیچھے بچ گیا 1,80,000 روپے۔ تو 1,80,000 روپے کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے 2.5% کے حساب سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک اس بات کو سمجھیں کہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے، اور ہر بندے نے اپنا ایک اسلامی حوالے سے ایک وقت، ایک اسلامی تاریخ مقرر کر لی، جس کے قمری سال کہتے ہیں، قمری سال جس کو کہتے ہیں، شمسی سال نہیں، قمری سال۔ تو اگر نہیں یاد تو یکم رمضان مقرر کر لیں، ہر سال یکم رمضان کو بیٹھ کے اپنا حساب کتاب کریں۔ نہیں سمجھ آ رہی تو کسی عالم مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، ان سے رہنمائی لے لیا کریں کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں اور یہ ان کی مالیت بن رہی ہے، اب مجھے بتائیں میرا کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ تو ہم ہر سال یکم رمضان میں بیٹھیں، اس سال اگر یکم رمضان کو نہیں بیٹھ سکے تو 5 رمضان کو بیٹھ جائیں، کوئی ایک، پھر وہ ہمارا مستقل وہ زکوٰۃ کا وہی دن ہو۔ ابھی 5 رمضان کو ہم مقرر کر لیں، 5 رمضان کو ہم بیٹھیں تو ان چاروں چیزوں کو اسے دیکھیں۔ بیوی کا الگ حساب ہوگا، اور مرد کا الگ ہوگا، خاوند کا الگ ہوگا، بیٹوں کا الگ ہوگا، ماں باپ کا الگ ہوگا، بہن کا الگ ہوگا، بھائی کا الگ ہوگا۔ ہر بندہ، جیسے باقی لوگوں پر سب پر نماز فرض ہے، تو کسی کی نماز قضا ہو جائے وہ خود سے قضا کرنی پڑتی ہے، وہ خود ذمہ دار ہے، وہ نہیں ادا کرے گا خود اس پر پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہر مرد عورت پر جو بالغ ہے، عاقل بالغ ہے، اس پر، اور اس کے پاس مال ہے، اس مال پر سال گزر گیا تو اس پر خود زکوٰۃ فرض ہے۔
اور اس کی ملکیت میں دیکھا جائے کہ اس کی ملکیت میں کیا کیا ہے. تو بہت سارے جیسے خواتین کو شادی کے موقع پر زیور ملتا ہے، ان کے حق مہر میں ملتا ہے یا گفٹ میں ملتا ہے، تو وہ ان کی ملکیت ہوتی ہے. اب اس عورت پر الگ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کے پاس زیور کتنا ہے، اس پر خود الگ سے زکوٰۃ فرض ہوگی. اور اسی طرح خاوند کے جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ الگ وہ دیکھے گا کہ اس پر اس کی کیا بن رہی ہے. تو ہر مرد عورت ایک اسلامی حوالے سے ایک نصاب مقرر کر لیں، ایک دن مقرر کر لیں، اور اس دن اپنی ملکیت کا حساب کتاب کریں کہ میری ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت میں سے کیا کیا میرے پاس کچھ ہے. پھر اس کا جو کل مالیت بنے اس کی ہم زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ ادا کریں. 2.5% کیا ہوتا ہے؟ 100 روپے پہ 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے، 2500، 1 لاکھ پہ 2500 یہ اس کی زکوٰۃ ہے. 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. یہ ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اچھا، ایک چیز یہ ہو گئی. اب اگلی چیز، دوسری چیز، جی ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارے پر 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور ایک اسلامی حوالے سے، اسلامی دین کے حوالے سے ہم نے سال میں ایک وقت مقرر کرنا، اس دن بیٹھ کے حساب کتاب کرنا ہے، اور جو کل مالیت بنے گا اس کی 2.5% ہم نے دینا، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب زکوٰۃ ہم نے ادا کس کو کرنی ہے؟ مصرف زکوٰۃ جس کو بولا جاتا ہے. کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ مشہور ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دی جائے، اور بیوہ کو اس کے پاس خود بینک میں 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے فکس کروائے، اللہ معاف کرے اس پر وہ سود بھی لے رہی ہے، تو اور اس پر خود زکوٰۃ فرض ہے. کیوں؟ بیوہ ہے تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. موبائل پہ کال نہ کریں پلیز، اس کو بار بار کاٹیں جب یہ کال آئے. اچھا، تو زکوٰۃ ہم نے دینی کس کو ہے؟ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں. تو بیوہ وغیرہ اس طرح سے ہم نہ دیں، بیوہ وغیرہ کو زکوٰۃ ہم نہ دیں جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اسی طرح عام بندہ غریب ہے، ہم اس کو غریب سمجھ کے دیتے ہیں، یہ بھی بات نہیں ہے. زکوٰۃ ہم مسلمان ہیں، قرآن عظیم الشان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے، احادیث مبارکہ میں رہنمائی ہے، علماء کرام رہنمائی فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی. تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے جو مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں وہ مصرف ہوں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہم لوگ زکوٰۃ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نکال بھی دیتے ہیں کہ بھی فرض ہے، وہ حساب کتاب بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں دل کرتا ہے دے دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی، تو ہم نے ہر غریب وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دینی، بلکہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہوگا اس کو ہم نے زکوٰۃ دینی. زکوٰۃ کا جیسے ہمارے پر فرض ہے، جیسے ہم نے حساب کتاب کیا، اس کو نکالا 2.5%، تو ایسے ہی صحیح معنوں میں مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچانا یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے. ایک صاحب کو زکوٰۃ دی گئی، کسی نے زکوٰۃ دی، بظاہر وہ غریب تھے، تو ان خاتون کو زکوٰۃ دی گئی. جب زکوٰۃ ملی تو 1 لاکھ روپے ان کو زکوٰۃ کسی بندے نے دی، اور ان کے بیٹے نے 50,000 کا موبائل لیا، 15,000 روپے کے جا کے جوتے لیے.
میں تو سن کے حیران ہو گیا کہ اچھا 15,000 روپے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 15,000 روپے کا جوتا بھی ہے یا نہیں ہے، اتنے مہنگے جوتے بھی ملتے ہیں۔ تو ایک ایسے لوگ بھی معاشرے میں کہ بظاہر وہ غریب ہیں لیکن وہ زکوٰۃ سے بھی عیاشی کرتے ہیں، یا ایسی بیوہ ہے کہ جس کے پاس خود بینک میں 3-4-5 لاکھ روپے پڑے، لاکھ روپے پڑا، 2 لاکھ اسے فکس کرنا، وہ زکوٰۃ لے رہی ہے، بظاہر وہ بیوہ ہے لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہم۔ بیوہ ہونا کوئی یہ اس بات کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح کہ یتیم ہے، فلاں بندہ یتیم ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دی، اور یتیم کے پاس خود ہر بندہ اس کو دے رہا، اس پر خود زکوٰۃ فرض ہے۔ یا بظاہر ایسے غریب لوگ کہ جو مشکل وقت کے لیے پلاٹ رکھے ہوتے ہیں، بینک میں پیسے رکھے ہوتے ہیں، یا کچھ زیور لاکر میں رکھا ہوتا ہے، تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو ہم زکوٰۃ دیں۔ تو قرآن عظیم الشان کی آیت پڑھ کے آج اس نے آپ کو سنائی، اس میں پہلے نمبر پر فقیر، انما الصدقات للفقراء، فقیر وہ شخص جس کے پاس کچھ مال اسباب ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو، مال ہو لیکن بہت تھوڑا ہو، وہ 47 جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے اس کے پاس اتنا مال اسباب نہ ہوں۔ حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کیا جو انہوں نے وضاحت کی اس کو بھی آج اس نے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام کی اس مسائل کو سامنے رکھا ہوا ہے، اس حساب سے آج آپ کو سناتا ہے۔ دوسرے نمبر پر لفظ ہے قرآن میں والمساکین، اور مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے مال و اسباب بہت کم ہوں، اس کے برابر نہ ہوں، اس سے کم ہوں، اور یا دوسرے نمبر پر مسکین ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور تیسرے نمبر پر عاملین جو زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہوں، جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، اس میں ان کو وصول کر رہے ہیں، وہ آگے پہنچا رہے ہوں، تو ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات وغیرہ میں بھی اس چیز کو زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ والمؤلفۃ قلوبہم، کہ جو نئے نئے مسلمان ہو گئے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں، تو ان کی دل جوئی کے لیے کہ وہ اسلام پہ کاربند رہیں، ان کے ساتھ اس زکوٰۃ سے انہیں مال دیا جائے تاکہ ان کی دل جوئی ہو۔ 5ویں نمبر پر وہ غلام جس کو مالک نے کہا ہو کہ اتنے پیسے مجھے لا کے دے دو اور پھر تمہیں آزاد میں کر دوں گا۔ تو آج کے زمانے میں اب وہ چیز تو نہیں ہے، لیکن قیدی، علماء فرماتے ہیں کہ ایسے قیدی کہ جو قید ہوں ان کو قید سے آزاد کروانا، یا قرض کی وجہ سے وہ قید کر دیے گئے ہوں یا کسی اور وجہ سے، قیدی بھی اس میں آتے ہیں۔ 6 نمبر پر قرض دار، وہ قرض دار جن کے ذمہ لوگوں کا قرض اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال بھی نہ ہو، ہاں اس کے پاس خود مال نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس خود مال موجود ہو، وہ پلاٹ ہو، ایک بندے کے اوپر مثال کے طور پہ قرضہ ہے، اس کے اوپر 15 لاکھ روپے قرضہ ہے، لیکن اس کے پاس ایک پلاٹ بھی پڑا ہوا، پلاٹ بیچ نہیں رہا۔ میرے سامنے ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں کہ وہ ان کے اوپر وہ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں کہ جی ہمارے پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ قرضہ ہو گیا، ہم قرض کی ادائیگی کریں۔ بعد میں پتہ چلا ان صاحب کے پاس پلاٹ بھی ہے۔ تو میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آئے، تو میں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ پلاٹ بیچ کے آپ قرضہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ جی وہ کہیں کوئی مشکل وقت آ جائے گا، کچھ مشکل آ سکتی ہے۔ ایک بندے کا قرضہ دینا ہم اس کو مشکل نہیں سمجھتے، تو ہم وہ پلاٹ نہیں دے رہے، بیچ رہے۔ تو اپنی طرف سے حلال کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہ ہو تو پلاٹ کو بیچ کے اس قرضے کی ادائیگی ہو۔ تو کسی بندے کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے اسباب نہ ہوں تو بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا بندہ، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 8ویں نمبر پر وہ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، مسافر ہے، ویسے ہے تو مالدار ہے لیکن بیچارہ سفر میں ہے، ابھی اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، وہ اس کو اچانک ضرورت پڑ گئی، اس کے پاس آگے کرایہ اس کا کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے، یا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو رقم دی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ 8 جگہ ہیں، ان پر زکوٰۃ ہمیں، ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو دینی چاہیے، اور یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیے ہیں۔ تو اب ہم نے زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچانی ہے جو مسکین ہیں، جو فقراء ہیں، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد
ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہ لوگ مراد ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کرنے والے بھی ہیں، اور دین اسلام کی اشاعت میں جو اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلے ہوئے ہوں اور ان کے پاس مال نہ ہو، ان کو بھی مال دیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، تو ان لوگوں تک ہم نے مال کو پہنچانا ہے، پوری ذمہ داری سے پہنچانا ہے، اور جس کو ہم زکوٰۃ کا مال دیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ میں جس کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور ہم نے اس کو مال دے دیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی، ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ مستحق نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ وضو کر کے آ رہا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، آ کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ناپاک جگہ پر، پوری نماز پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سب کچھ پڑھا اس نے، تو نماز پڑھنے کے بعد کسی نے اسے کہا کہ یہ جگہ ناپاک ہے، تو آپ کی نماز ہو گئی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ آپ نے وضو کیا، غسل کیا، آپ کے کپڑے پاک، آپ کا جسم پاک، آپ نے رکوع سجدہ سب کچھ کیا، لیکن ایک شرط فوت ہو گئی۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا جو مستحق نہیں ہوگا، ہم غیر مستحق کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، یہ فرض ہمارے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا، بیٹھائیے گا۔ اور مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کل بھی کہ ایک بندہ ایسا ہے، میں سمجھنے کے لیے دیتا ہوں، کسی نے ایک مجھ سے سوال پوچھا، کون بندہ آپ نہیں جانتے، کون ہے، کس کے لیے آپ نہیں جانتے، لیکن میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جس کو، اس نے مجھے سوال پوچھا گیا کہ ایک بندہ جس کی سیلری 70-80 ہزار روپے ہے، لیکن ان کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، 6-7 لاکھ کی گاڑی ہے، لیکن وہ نا بڑی مشکل سے ان کا گھر کا نظام چلتا ہے، کرائے کا گھر بھی ہے، وہ آگے بھی کچھ خرچ کرتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے دی جائے؟ نہیں، زکوٰۃ معاشرے میں گرے پڑے افراد کو زکوٰۃ دینی چاہیے، جو بالکل گرے، ان کو معاشرے میں اٹھانا، یا یہ جو لوگ ہیں، جی ہاں، اس کے لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ ان لوگوں کو دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ ہم جس کو بھی دیں گے زکوٰۃ کا مالک بنائیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو اس کا مالک بنایا جائے، وہ اپنی مرضی سے جدھر مرضی اس کو خرچ کرے، وہ آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ کسی اور جگہ پہ خرچ کرے، اپنی ذاتی ضرورت پہ خرچ کرے، جس پہ مرضی خرچ کرے۔ اچھا، تو اس لیے اب ہم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے ذمہ داری سمجھ کے، اور اس کی ہمارے فرض بنتا، اپنا فرض سمجھ کے کہ ہم مستحق تک زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ یہ جو بہت سارے اداروں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، میں آپ کو ایک ذمہ دار ہونے کے حیثیت سے، قرآن کا طالب علم، قرآن حدیث کو سمجھ بوجھنے اپنے بڑوں سے سیکھنے والا ایک طالب علم ہوں، تو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو یہ کہوں گا کہ عام اداروں کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ آپ بے شک نفلی زکوٰۃ ضرور دیں، عطیات ضرور دیں، جو یہ عموماً حکومتی ادارے ہیں یا دوسرے ایسے ادارے ہیں جو علماء کرام کی زیر نگرانی نہیں چل رہے، وہاں زکوٰۃ نہ دیں، اس لیے کہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل کا صحیح معنوں میں علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ اس جگہ پہ آپ کی زکوٰۃ کو لگایا نہیں جاتا۔ وہ بس ہر جگہ بس ہم نے خود، ہمارے سامنے ایسے مسائل آئے، لوگوں نے ہمیں مسائل پوچھے، اداروں کے اندر کے لوگوں نے مسائل پوچھے کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہ زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں اور یوں ایسے خرچ ہوتے ہیں، اور یہ تو ہم نے بھی سنا کہ ان جگہوں پہ تو نہیں لگ سکتا۔ عجیب بات، وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس ادارے میں جو آفس بنے گا اس کی ٹی وی پہ بھی لگ رہا ہے، اللہ اکبر، وہ برائی میں لگ رہا ہے، جس پہ میوزک اور جس پہ غیر محرم اور جو غلط چیز ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزوں میں آپ کے وہ مال زکوٰۃ کی رقم لگ رہی ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو رہی۔ تو ایسے ادارے جو علماء کرام مستند مفتیان کرام کے زیر نگرانی نہ چل رہے ہوں، وہاں پر زکوٰۃ نہ دی جائے، اگر وہ زکوٰۃ مانگتے بھی ہیں نہ دی جائے۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، رفاع عامہ کا کام کر رہے ہیں، فلاح کا کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں، تو ان کو نفلی صدقہ وارہ دے دیں، لیکن زکوٰۃ بالکل نہ دیں۔ اور اب جو مدارس ہیں، مسجد میں آپ کی زکوٰۃ نہیں لگتی، مدارس پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ کیسے لگتی ہے؟ وہ آپ سے زکوٰۃ لے کے جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کی ملکیت میں اس کو وہ کرتے ہیں، وہ پوری ترتیب ان سے وہ اجازت لیتے ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کر آپ سے زکوٰۃ لیتے ہیں، پھر ان پر وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کی اجازت سے وہ دینی معاملات میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خود مثال کے طور پہ ہمارا ادارے
ادارے ہیں، ہم اپنے اداروں کے لیے زکوٰۃ لیتے ہیں. کیسے لیتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ جو زکوٰۃ کے مستحق لوگوں نے آ کے کہا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے دین کی خدمت میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، تو جو زکوٰۃ کے مستحق لوگوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اپنے آپ کو دینی ادارے میں، دینی اسلام کی اشاعت میں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق، ہمارے یہ حالات معاملات ہیں، ان کے ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہے. تو آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ لیں اور اس کو دین اسلام کی اشاعت میں لگائیں تاکہ ہماری طرف سے بھی اجر و ثواب مل جائے. ہمارے پر زکوٰۃ، اب ہمارے پاس جب وہ زکوٰۃ آتی ہے تو ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم آئی ہے، ہم آپ کو آپ کے حوالے کریں. جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی ضرورت میں خرچ بھی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کی رقم، اور پھر جب وہ کہتے ہیں تو ہم اس کو پھر مدرسے کے اکاؤنٹ میں، دینی معاملات میں اس کو خرچ کرتے ہیں ان کی اجازت کے ساتھ. اور جب ہم نے ان کو پورا اختیار دیا ہوا کہ جب وہ ضرورت ہو تو اپنی ضرورت پہ وہ خرچ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے بھی رہتے ہیں. تو اب زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہیں، ہم باقاعدہ پوری ان کی ملکیت کی ہم پوری ترتیب بناتے ہیں. تو جو مستند علماء کرام، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ مسائل کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کی وہ ترتیب اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر ہم اپنے قریب میں رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں سب سے پہلے ان کو دیں. نہیں تو دین کے اشاعت میں اگر غیر آپ نے ایسے اداروں میں دینی ہے تو ایسے اداروں میں یا ایسے جو جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ یا تو اس کی پوری تحقیق کر کے زکوٰۃ دیں یا پھر ایسے دینی اداروں میں دیں تاکہ ہماری زکوٰۃ کی صحیح معنوں میں ادائیگی بھی ہو. دوسرا، جب آپ علماء کرام، مفتیان کرام کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، کیونکہ وہ دینی علم رکھنے والے، وہ علماء مفتیان کرام انبیاء علیہ السلام کے ورثاء ہیں. اب ان کی ذمہ داری بنتی، وہ قرآن حدیث کو پڑھنے والے، مسائل کو سمجھنے والے. اگر وہ کسی غیر جگہ پر وہ زکوٰۃ کو لگاتے ہیں، ایک تو وہ گناہ گار بھی ہوں گے اور دوسرا ہماری طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کیونکہ ہم نے صاحب علم آدمی کو زکوٰۃ دی ہے. لیکن اگر ہم عام آدمی کو دیں گے تو ہماری خود اپنی ذمہ داری ہوگی. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا تو ہمیں دوبارہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی. کیونکہ اس کو تو نہیں پتا نا، اس کو مسائل کا علم نہیں ہے. اسی طرح ہم جو عمومی فلاحی ادارے ہوتے ہیں ہم ان میں دیں گے تو وہ خود بیچارے، ان کو نماز کا علم نہیں، زکوٰۃ کا علم نہیں، تو وہ آپ کی زکوٰۃ کی کیسے حفاظت کریں گے. تو آج کل تو ویسے بھی دینی مدارس میں جو دین اسلام کے اشاعت کے قلعے ہیں ادھر تو بہت کم لوگ دیتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ فلاحی اداروں میں ایسی غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اس میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں فلان جگہ پہ، لیکن دین اسلام کی اشاعت میں علماء کرام، مفتیان کرام پہ اعتماد کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. وہ جو ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ اہل خیر ہوتے ہیں کہ جو علماء انبیاء کے ورثاء پر اعتماد کرتے ہیں اور دین اسلام کے اشاعت میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. تو بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہمارے ذمے ضروری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مستحق پر اس زکوٰۃ کو پہنچائیں. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو ہاشمی سید لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اگر کوئی سید ہو اور وہ غریب ہو جائے تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے عطیات میں، ہدیہ میں سے، نبی اسلام کی عزت عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے ہدیہ عطیے سے اس کو زکوٰۃ دیں، اس کو ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو زکوٰۃ نہ دیں. تیسرے نمبر پر اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی خاوند کو نہیں دے سکتے، خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا، اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا فرض بنتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ مال سے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا اکرام کریں. اور اسی طرح اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے پاکیزہ مال میں سے، ہدیہ میں سے، عطیہ میں سے اپنے اولاد کو دیں، زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے. آج بھی ایک بہن کا سوال آیا تھا کہ ہم نے کس حساب سے سونا چاندی کی وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جو اس وقت موجودہ مالیت ہوگی، پلاٹ ہوگا تو اس کی جو موجودہ ویلیو اس وقت مالیت ہے اس حساب سے زکوٰۃ ادا کریں. کاروبار ہمارا چل رہا ہے تو ابھی جو موجودہ ہمارے اس کی جو مال پڑا ہوا ہے اس کی جو موجودہ ویلیو ہے اس حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا، ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو ایک دن مقرر کرنا ہے اسلامی منتھ کے حوالے سے، اس دن ہم اپنا بیٹھ کے حساب کتاب کریں گے. جو پہلے زکوٰۃ ادا کر دی ہوگی وہ ادا ہو گئی، جو بقیہ رہتی ہوگی تو وہ ہم پھر بقیہ ادا کریں گے. مثال کے طور پر میرا یکم رمضان دن تھا
تو میں نے رجب سے پہلے ہی میں نے 20,000 روپے دے دیا. تو یکم رمضان کو بیٹھ کے جب میں نے حساب کتاب کیا کہ آج کے دن میری ملکیت میں کیا کیا ہے، تو مجھے پتہ لگا کہ میرے پر زکوٰۃ 50